کہ آپ کو مزار سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اجازت ملے تو دفن کیا جائے۔ اس پر ان کے سوال یہ تھا کہ اس پر کوئی نص پیش فرمائیں تاکہ دل کو تشفی اور تسلی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس پر دلائل جو ہیں سیرت کی کتابوں میں اور تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ نص کا لفظ بولنا تو خیر اور بات ہے، نصوص جو ہیں وہ خاص مفہوم رکھتی ہیں۔ ماسیق الکلام لأجلہ ہی، اور نصوص کا تعلق تو قرآن پاک یا پھر احادیث کا جو متواترہ ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اشارت النص یا اقتضاء النص کا صرف نص نہیں ہے، صرف نص سے جو ہے عبارت النص مراد ہوتی ہے، اور اشارت یا اقتضاء سے یہ بات پہلے ہی معلوم ہے، کیونکہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور دوسرا قرآن پاک میں ایک بات جس سے تفاسیر میں یہ اشارہ موجود ہے وہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا یہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں جہاں سے تخلیق کرتے ہیں جس مٹی سے، تو وہیں تم کو لوٹاتے ہیں، تو اسی سے جو ہے باس بعد الموت جو پھر اٹھایا جائے گا، تو اسی مٹی سے پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ سب سے اول جو ہے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے نکلوں گا، اور میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق نکلیں گے، اور میرے بعد ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اپنی قبر سے باہر آئیں گے، ان کی قبر شک ہوگی۔ اور ہم سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں جو ترمذی شریف موجود یہ فرمایا کہ جس طرح دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا، فرمایا جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، یعنی صدیق اکبر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور حضرت فاروق اعظم کا بائیں ہاتھ میں، تو اس شان سے ہم آئیں گے۔ تو یہ نصوص جو ہیں ساری یہ اشارت سے اقتضاء سے یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ جس مٹی سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے وجود کی نشأ عنصری آپ کے وجود مطہر کی ہوئی، اس سے قریب ترین مقام ہے جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مقدس کی، اور اس کے قریب ترین مقام ہے جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مطہر کی، کیونکہ وہ وہیں لوٹائے گئے اور قیامت کے دن وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو نصوص سے اگر اشارت و مراد و اقتضاء مراد ہو تو وہ یہ تمام نصوص ہیں جو میں نے پیش کی۔ قبر سے اٹھنے کا، قبر کے اندر جہاں سے مٹی لے کر کے وہ وجود جو نشأ عنصری ہے وہ ہوا ہے، تو اسی کی طرف لوٹائے جانے کا یہ تفاسیر میں بھی اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، یہی اس کا ثبوت ہے۔ اور سیرت میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ وصیت فرمائی ہے، اور آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ روضہ پاک کے سامنے رکھا گیا، اور عرض کی گئی کہ حبیب کی درخواست پیش کی گئی آپ کی وصیت کے مطابق کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کیا جائے۔ تو پھر یہ عاطف سے آواز بھی سنی گئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ سیرت کی معتبر کتابوں میں بزرگوں نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم احمد سلیمان صاحب ہیں لندن سے، ہمارے امہ چینل کے بڑے ریگولر کالر ہیں۔ جی محترم احمد سلیمان صاحب، السلام علیکم جناب حضرت خورشید عالم صاحب شبی صاحب، اور آپ کے اسٹیج پہ جلوہ گر سبھی اہل سنت کے جلیل قدر علماء کرام کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھوں ساتھ علماء چینل کے تمام اراکینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کتنا بہترین پروگرام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں منعقد کیا ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے جو ابھی شاہ صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، تو بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ظاہری حیاتی زندگی سے پردہ فرمانے کے پہلے کیا حکم فرمایا تھا ان کو دفن کرنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیا فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا جائے، اور کہ جنت البقیع میں تو ضرور اس کے بارے میں روشنی ڈال لیا۔
جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر بھی بات ہوگی۔ اگلا ہمارا سوال محترم کامران صاحب نے بریڈ فورڈ سے کیا۔ اب میرے لیے تھوڑی مشکل یہ ہے کہ اب تک کے سارے کالرز کی گزارش یہ تھی کہ محترم شاہ صاحب سے سوال کیا جائے، تو میں تو پھر صاحب ذرا ان کی طرف ہی پیش کرتا ہوں، اب وہ جیسے مناسب سمجھیں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا یہ نہیں ہوگا کہ ان کی بیٹی کی فضیلت بیان کی جائے جن کا یوم ولادت ہے؟ اس پر علماء کرام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بارے میں اپنی جو قرآن و سنت کی روشنی میں آراء ہیں وہ بیان کریں گے۔ میں صرف یہاں اہل سنت و جماعت کا ایک خادم اور آل رسول کریم کا ایک ادنا سا فرد ہونے کی حیثیت سے کہ میں خود حضرت ائمہ اہل بیت میں سے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق کی اولاد سے ہوں، اور میں یہ بات اپنی ذمہ داری میں سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو خود محافل کا اور مجالس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات تمام ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ کالر ایسے ہیں جو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت خاتون جنت کا ذکر نہیں کرتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اہل سنت کے معمولات میں ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت اور سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، ان کے ذکر پاک کی محافل رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں بڑی دھوم دھام سے منعقد کی جاتی ہیں، اور گزشتہ 5 سال سے ہماری تنظیم جو ہے مانچسٹر شہر میں فیضان اسلام سنٹر میں ٹرائفڈ کے اندر حضرت سیدہ خاتون جنت کی بارے میں عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کرتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بالکل واضح طور پر کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہہ دینا کہ وہ ایک صحابی ہیں اور ان کا ذکر شروع کر دیا گیا، میں نے یہ واضح طور پر کہا تھا وہ نرے صحابی نہیں ہیں، وہ حضرت خاتون جنت کے بھی امام ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھی امام ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت مولا علی شیر خدا ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بھی حضرت ابوبکر صدیق امام ہیں، حضرت امام حسین علی مقام کے بھی حضرت ابوبکر صدیق امام ہیں۔ تو جو سارے 4 تن جو ہیں اہل بیت میں سے ان کے امام ہوں، بلکہ 5 تن میں سے سید الانبیاء نے بھی شکلاً نماز حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے ادا کی ہے۔ تو اتنی عظیم ہستی کو اتنے سرسری لفظ سے یہ کہہ دینا کہ آج وہ صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سیدہ خاتون جنت کے نام اقدس پر قربان، ہم ان کے لیے عظیم الشان کانفرنسوں کا اہتمام کرتے ہیں، صرف رونے دھونے کے لیے نہیں کر دیتے ان کا ذکر۔ اور پھر میں یہ بات حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسے دوستوں کو، چونکہ یہ 2 سوال آئے ہیں ہمارے پاس اس بارے میں، آج بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر اس طرح کر دینا کہ ایک صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ بڑی بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کا نام عامیانہ طور پر لیتے ہیں اور ان کے ذکر سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ پورا ہفتہ امہ چینل نے حضرت امام المسلمین امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء اور مولا علی کے امام کے ذکر کے لیے مختص کر رکھا ہے، اور جب دن آئیں گے تو ہم